نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کی مناسبت سے میں نے جس ٹاپک کا انتخاب جو اصلاً کیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا آئینی، جمہوری اور انتظامی پہلو ہے، جس کی آج کے معاشرے کو، آج کے نظام کو اور اس دور میں امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو من حیث المجموع اس ماڈل کو اپنانے کی ضرورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد آئین ریاست مدینہ کی صورت میں ایک عظیم، کامل، مربوط، منظم ایک آئین اور دستور عطا کیا، اور جس کے تحت ریاست مدینہ کا قیام وجود میں آیا۔ اگر ہم مختصر سا جائزہ لیں کہ اس دستور مدینہ اور آئین ریاست مدینہ کو کائنات انسانی کا شارٹسٹ اور ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں تاریخ کے اوراق کی گردانی کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ کے آئین، میثاق مدینہ اور دستور مدینہ سے پہلے مختلف سویلائزیشنز، جس میں رومن بھی تھیں، گریک بھی تھی، پرشین بھی تھیں، ایجپشن بھی تھی، یہ ساری سویلائزیشن اپنے ہاں نظام کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ قواعد اور ضوابط کی شکل میں دستاویزات تو رکھتی تھیں، مگر کسی ایک دستاویز کو آپ کاملاً کمپریہنسولی کانسٹیٹیوشن کا درجہ نہیں دے سکتے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آئین اور دستور عطا کیا اور جس کے تحت ایک ریاست کو وجود عطا کیا اور ایک عظیم الشان معاشرہ مارز وجود میں آیا، ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی جس کو ماڈرن لینگویج میں ہم چاہیں تو ملٹی کلچرل سوسائٹی وہ تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستور مدینہ کے سائے تلے ریاست مدینہ کی صورت میں عطا کی۔ یہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی، اور اسے پیسفل کو ایگزسٹنس کا وہ ماڈل بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر بعد میں مارکس اور لینن نے اس نظریے کو پیش کیا تو یہ تو بعد کی بات ہے، تو 1450 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہائیبرڈ ماڈل، پیسفل کو ایگزسٹنس یعنی پرامن بقائے باہمی کا ماڈل صرف عطا نہیں کیا، بلکہ ریاست مدینہ کی صورت میں 10 سالہ حیات طیبہ میں امپلیمنٹ کر کے پوری کائنات کو عظیم ماڈل عطا کر دیا۔ پھر اسے ایگیلیٹیرین سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایکویلٹی پر مبنی ایک معاشرے کی بنیاد رکھ دی۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے کہ which was based on a principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities، اگر تاریخ میں ایگیلیٹیرین ماڈل کی مثال کسی ہستی نے دی ہے، امپلیمنٹ کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، نگہداشت کی ہے
اور اسے پنپتا ہوا ڈیولپ ہوتا ہوا اس نظام کو وضع فرمایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پلورلسٹک سوسائٹی کی بنیاد اس کی شکل میں رکھی، اور یہاں which accepts many different sorts of people from different races, ethnic backgrounds, cultures, gender, creed and religion۔ اگر اس کی بھی کوئی عظیم الشان مثال بنتی ہے تو وہ ریاست مدینہ ہے۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریاست مدینہ کی شکل میں عطا کردہ ماڈل کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور میں شروع میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے نالج میں یہ لاتا چلوں کہ میری اپنی پی ایچ ڈی بھی اسلامک کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ ویسٹرن کانسٹیٹیوشنل لا کی کمپیریٹیو اسٹڈی میں ہے، اور ریاست مدینہ کے آئین اور میثاق مدینہ پر ہی میری پی ایچ ڈی ہے جو میں نے ایجپٹ میں اور کائرو میں کی۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کو 63 آرٹیکلز کی شکل میں اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس کو آرٹیکولائز کیا، اور پھر 63 آرٹیکلز کو آج موجودہ ماڈرن کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز، جس میں امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن ہے، یورپین کانسٹیٹیوشنز ہیں، نارتھ امریکن کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ساتھ کمپیئر کر کے پھر ان آرٹیکل سے سسٹمز ڈرائیو کیے جو آج قابل عمل بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں، اور آج ہمارے مسائل کا حل بھی ہیں اور امت کو بچا بھی سکتے۔ میں ایک مختصر سا جائزہ صرف پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم برطانیہ کے دستور کا اور اس کی آئینی ارتقاء کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میگنا کارٹا جو 1215 میں لایا گیا، مارز وجود میں آیا، ایک کانٹریکٹ لکھا گیا اور اسے برطانیہ کے آئینی سفر کا سنگ میل تصور کیا جاتا ہے، اور وہ اس کی بیسک بنیاد ہیبیس کارپس تھی، اور جس سے مراد یہ تھا کہ کوئی بادشاہ بغیر قانونی جواز کے کسی کو بھی قید نہیں کر سکتا، جلا وطن نہیں کر سکتا اور قتل نہیں کر سکتا۔ اس کانسیپٹ پر وہ ہیبیس کارپس کا وہ کانٹریکٹ، وہ معاہدہ لکھا گیا، اور یہاں سے برطانوی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل مونارکی کا آغاز ہو رہا ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ سفر جاری رہا اور وہ جد و جہد مسلسل میں شریک رہے، یہاں تک کہ 474 سال کے بعد ایک طویل آئینی جمہوری جد و جہد کے بعد 16 دسمبر 1689 میں بل آف رائٹس کا مسودہ پیش کیا جا رہا۔ پھر بات ان کی رکی نہیں، سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ پھر 1700 میں دا ایکٹ آف سیٹلمنٹ لایا جاتا ہے۔ پھر 1911 میں وہ اپنے نظام کو کوئی منظم شکل دینے کے لیے پھر دا پارلیمنٹ ایکٹ 1911 میں لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ارتقائی مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ آخر کار ان ریٹن کانسٹیٹیوشن اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا فائنلٹی اور میچورٹی تک پہنچا۔ اسی طرح جب ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک مسلسل حقوق کی جنگ لڑتے رہے، آزادی کی جنگ لڑتے رہے، اور آخر کار 1776 میں جا کے اعلان آزادی ہو رہا ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اور انہیں برطانیہ کی غلامی سے کلیتاً آزادی نصیب ہو رہی ہے، جسے ہم امریکن مؤثر ترین کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دستور مدینہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ پھر وہ آئینی سفر چلتا چلتا 1776 میں
جب تھامس جیفرسن جو دا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس پیش کر رہے ہیں، پھر دستور کی تیاری کے لیے کانسٹیٹیوشنل کنونشن 1780 میں منعقد ہو رہا ہے، پھر فیلاڈیلفیا کنونشن 1787 میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا دا گریٹ کمپرومائز کے ذریعے، پھر فائنلی کانسٹیٹیوشن آف امریکہ 1787 میں مارز وجود میں آیا اور اس کی توثیق ہوئی۔ اب یہاں پر ان کو لانے کا جو مقصد تھا، جو بڑا اہم ہے، کہ وہ قومی تشخص کی ضمانت مل جائے، تاکہ اس دستور کے ذریعے سے امریکن سٹیزنز کو قومی تشخص کی ضمانت مل جائے اور شہریوں کے انفرادی حقوق کا تحفظ نصیب ہو جائے۔ مگر بدقسمتی سے اس عظیم دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ابتدا میں ہی وہ دستور انسانی حقوق اور انسانی اقدار سے محروم رہا۔ پھر وہ سفر جاری رہا اور امریکہ میں رائج غلامی کی روایت پھر 13ویں ترمیم کی شکل میں 1865 میں ختم ہو رہی ہے۔ پھر آگے چلیں تو تقریباً 80 سال بعد پھر 1868 میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ وہ آئین کا حصہ بن رہا ہے۔ پھر آگے چلیں تو 1920 میں امریکن کانسٹیٹیوشن 19th امینڈمنٹ کے ذریعے سے وہ ووٹ کا حق دے رہا ہے، امریکہ کی خاتون کو ووٹ دینے کا حق مل رہا ہے۔ یہ صدیوں کے سفر ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے حقوق کسی ایک جگہ پہ جمع نہ ہو سکے۔ پھر آگے چلیں 1972 میں جب کانگریس میں 92 اجلاس میں ایکول رائٹس کی تجویز پیش کی گئی اور مقننہ نے اس کا انکار کر دیا، اس پر امریکن مبصر اور مؤرخ اور دانشور چارلز آسٹن کہتا ہے کہ میرا نچوڑ یہ ہے کہ در حقیقت امریکی کانسٹیٹیوشن وہ عوام الناس کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک مالدار طبقے اور اشرافیہ کے تحفظ کے لیے لایا گیا۔ یہ وہ نچوڑ پیش کرتا ہے۔ جب ہم ریاست مدینہ کے آئین کی طرف آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پہلے آرٹیکل کے اندر فرما دیا، اور وہ میں پہلا آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو دستور مدینہ کا پہلا آرٹیکل ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا کتاب من محمد رسول اللہ بین المؤمنین والمسلمین ومن تبعہم ولاحق بہم وجاہدہم انہم امۃ واحدہ من دون الناس۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نوٹ کریں، فرمایا ھذا کتاب کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، جو ڈرافٹ جس کی توثیق ہو رہی ہے وہ ان ریٹن نہیں، وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی رکھنے والی ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عطا کرنے والے رسول اللہ ہیں، اور اس کی لیگل پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ اینڈ کووننٹ وہ کون ہے؟ بین المؤمنین والمسلمین ومن تبعہم وجاہد معہم۔ فرمایا کہ اس کانٹریکٹ کا حصہ جو پاپولیشن ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مہاجرین، وہ قریش ہیں جو ہجرت کر کے تشریف لائے، انہیں بھی اس دستور کی اینٹیٹی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ والمؤمنین وہ انصار ہیں جن میں سے اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے بھی تھے اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے بھی تھے۔ فرمایا ومن تبعہم، اس کے علاوہ جو ان قبیلوں کو فالو کرے گا، ان کا معاون بنے گا، ان کا سپانسر بنے گا، ان کے ساتھ الحاق کرے گا، ان کے ساتھ مدد کرے گا، ان کے ساتھ جہاد کرے گا، فرمایا وہ سب بھی اس کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کا حصہ بن گئے۔ اور اینڈ پر فرمایا کہ قریش والے، انصار والے، ان کے قبائل، ان کے معاونین، ان کے مددگار
اور دیگر قبائل مل کر یہ کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اور پھر اینڈ پہ فرما دیا اتنی خوبصورت بات، فرمایا انہم امۃ واحدہ من دون الناس، فرمایا کہ یہاں قریش سے آنے والے جو امیگرنٹس تھے وہ بھی، انصار بھی، اوس بھی، خزرج بھی، اور پھر آگے فرمایا جو ان کی معاونت کریں گے فار دا سیک آف یونٹی آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، فار دا سیک آف سالیڈیرٹی آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، فار دا سیک آف انر پیس آف مدینہ، فار دا سیک آف سالیڈیرٹی آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا اسٹیٹ آف مدینہ، ان سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کے درجے میں ایک چھتری تلے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس دستور کے ذمے کر دی۔ اب یہاں پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کا کانسیپٹ عطا کیا تو اس کانسیپٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، یہ بھی امت کے درجے میں آ گئے۔ اس سے فار دا فرسٹ ٹائم ایک جیوگرافیکل نیشن کا کانسیپٹ مارز وجود میں آ رہا تھا، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، کانسٹیٹیوشنل نیشنلٹی کا وجود آ رہا تھا، اور پھر سٹیزن شپ کا کانسیپٹ کو وسعت مل رہی تھی، انٹرفیتھ ٹالرنس کو جگہ مل رہی تھی، اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ پنپتا ہوا ریاست مدینہ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے کانسیپٹ میں ریاست مدینہ میں جو دوسری بڑی اینٹیٹی تھی، پاپولیشن تھی، وہ مائنورٹیز تھے، وہ نان مسلم کمیونٹیز تھی، اور ان میں سب سے بڑی جو کمیونٹی تھی وہ یہود مدینہ تھے۔ ان میں کرسچنز بھی تھے، یہود بھی تھے، کسی مذہب کو نہ ماننے والے طبقات بھی تھے، اور ان کو فالو کرنے والے طبقات بھی تھے۔ میں ایک تجزیے کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کو آئین عطا کیا تو یثرب کی سرزمین کے ارد گرد آباد جتنے قبائل تھے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دے دیا اور فیڈریشن کا قیام وجود میں لائے اور ان کو ایک چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل میں وجود دیا، ان کی ٹوٹل تعداد 14 تھی۔ ان میں یہود کے قبائل بھی تھے، اوس و خزرج کے قبائل بھی تھے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے قبائل اور ان کے الائز کے قبائل بھی تھے۔ مگر جب ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جب جائزہ لیتے ہیں تو امریکن کانسٹیٹیوشن جب مارز وجود میں آ رہا تھا تو وہ ساری ریاستیں اور سٹیٹس جو مل کر امریکن کانسٹیٹیوشن کو توثیق دے رہی تھی ان کی تعداد 9 تھی، اور جو ریاستیں مل کر ریاست مدینہ کو وجود دے رہی تھی ان کی تعداد 14 تھی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے کانسیپٹ کی توسیع فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اور یہ آرٹیکل نمبر 30 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے، فرمایا ان یہود بنی اوف امت مع المؤمنین۔ آپ نے فرمایا یہ بنی اوف کے جو یہود ہیں، بنی اوف کو سمبولیکلی استعمال کیا۔ آگے بنی شتیبہ بھی تھے، بنی عمرو بن اوف بھی تھے، بنی بطانہ بھی تھے، اور جفنا بھی تھے، یہ اور قبائل بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہود کے قبائل ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر امت کے سٹیٹس میں آ جائیں گے۔ فرمایا امت مع المؤمنین، اور ان کا درجہ بھی امت کا ہے، اور یہ مؤمنین کے ساتھ مل کر ان تمام رائٹس میں، ان تمام پریولیجز میں، ان تمام فنڈامنٹل رائٹس میں، اس فریڈم میں، اس ایکویلٹی میں یہ بھی برابر کے شریک اور حقدار ہوں گے جو ایکویلٹی مسلمانوں کے قبائل کو دی گئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، اجتماعیت اور وحدت کے اعتبار سے یہ امت بن گئے۔ اگر کوئی امت اور یونٹی اور نیشن کی بات کرے، آج اگر مائنورٹیز کی حقوق کی بات کرے، ان کی ایکویلٹی کی بات کرے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی بات کرے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی تحفظ کائنات کو عطا فرمانے والا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ان کا مذہب اپنی جگہ، ان کے کنونشنز اپنی جگہ، ان کی تقالید اپنی جگہ، ان کے کسٹمز اپنی جگہ۔ فرمایا ان کی ثقافت آزاد ہوگی، ان کا مذہب آزاد ہوگا، ان کے ریلیجس کنونشنز میں وہ آزاد ہوں گے، مگر ریاست مدینہ کے داخلی خارجی امن اور اس دستور مدینہ کی سالمیت اور سولیڈیرٹی کے لیے سب یکجان ہو کے مقابلہ کریں گے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنفُسُهُمْ۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے باوجود مسلمانوں کا مذہب الگ ہوگا اور یہودیوں کا مذہب الگ ہوگا، انہیں اپنے مذہب پر آزادی سے عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوگی، فریڈم آف ریلیجن وہ ایکسرسائز کریں گے، اور مسلمان اپنا مذہب آزادی سے اسے فالو کریں گے، اور نہ ریاست اور وفاق ان کے مذہب میں مداخلت کرے گی، نہ ان کی لوکل مینجمنٹ میں مداخلت کرے۔ اب یہاں میں ایک بات جو بڑی خوبصورت ہے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ریاست مدینہ کا ایک خوبصورت آرٹیکل 62 ہے۔ پھر فرمایا کہ وہاں ریاست مدینہ کی ٹیریٹری بھی آپ نے متعین فرما دی، اس کو اسٹیبلش فرما دیا، اور پھر ساتھ فرمایا ان یثرب حرام جوفھا لأہل ھذہ الصحیفہ۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد یثرب واز ڈکلیئرڈ ایز لینڈ آف پیس اینڈ ٹرینکویلٹی، ان فیکٹ اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز سینکچوری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین لابتیہ، کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جو ٹیریٹری میں قائم کر رہا ہوں اسے ریاست مدینہ کا نام دے رہا ہوں، فرمایا مکہ کو حرمت والا خدا نے بنایا تھا اور مدینہ کو حرمت والا مصطفیٰ بنا رہا ہے۔ فرمایا جس طرح وہاں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اسی طرح میرے شہر مدینہ کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر عائد ہوگی۔ پھر فرما دیا کہ جو شخص یہاں کا لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوگا، فرمایا کہ وہ جو یہاں کی اوتھ آف ایلیجینس لے گا، اس دستور کے تحت اس کا پیسفل باشندہ بنے گا، وہ یہاں کی سٹیزن شپ لے گا اور یہاں کے حقوق میں برابری کا شریک ہوگا۔ فرمایا اس میں سے کسی ایک شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے اندر جنگ و جدال کرے۔ پھر فرمایا نہ وہ جبر و تشدد کر سکتا ہے، نہ خون ریزی کر سکتا ہے، نہ قتل و غارت کر سکتا ہے، اسے کلیتاً ممنوع فرما دیا۔ نہ ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، نہ فساد انگیزی کر سکتا ہے، نہ فتنہ پروری کر سکتا ہے، نہ حقوق کی پامالی کر سکتا ہے۔ فرمایا ریاست مدینہ کے باشندوں پر یہ سب کچھ کرنا کلیتاً ممنوع کر دیا گیا۔ یہ کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی روایت میں فرمایا، پھر ایگزیکٹو آرڈرز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کے 14 قبائل تھے، انہیں فیڈریٹک یونٹ کا درجہ دے دیا، اور پھر فرمایا کہ ان یہود بنی اوف ان کے ذمے اپنے اپنے کنونشنز کو لوکلی ایڈمنسٹریشن کے مطابق چلانے کا حق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ آزاد ہوں گے کہ اپنے کنونشن کے مطابق، یہ آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن مدینہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا ہر قبیلہ اپنی لوکل سسٹم کو چلانے کے لیے آزاد ہوگا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہر قبیلہ اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے آزاد ہوگا۔ فرمایا اپنا رینسم منی، اپنا خون بہا، اپنا بلڈ منی اور اپنا سسٹم، اپنے کنونشنز، اپنے نظام اور اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کو ہر قبیلہ آزادی سے چلائے گا۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوکل باڈی سسٹم عطا کر دیا اور انہیں اٹونمس کر دیا، اور وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلدیاتی نظام وضع کر دیا۔ فرمایا وفاق کو امن چاہیے، امان چاہیے، سولیڈیرٹی چاہیے، اور اس ریاست کی پاسداری چاہیے، اور اس آئین کی پاسداری چاہیے، اور ریاست مدینہ اور وفاق آپ کی لوکل باڈی سسٹم میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جیسے جیسے آپ اپنی تقالید کے مطابق
کسٹم روایات اور کنونشنز کے مطابق اپنے نظام کو چلا رہے ہیں، آپ اپنے چلانے میں آزاد ہوں گے۔ اس سے بڑی آزادی انسانیت میں لوکل باڈی سسٹم کی شکل میں اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ جو میں نے بات کی ہے، اس کا آرٹیکل 3 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے کہ المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم عاقلہم الاولی وہم یفدون عانیہم بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔ فرمایا کہ وہ ہر حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور اپنے حقوق ایکسرسائز کرنے میں انہیں انڈیپینڈنس حاصل ہوگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاست مدینہ کے آرٹیکل 18 میں ان کے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ بھی عطا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری اس ریاست مدینہ میں وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، فرمایا یُجِیرُ عَلَیْہِمْ أَدْنَاهُمْ، فرمایا اس دستور کے ذریعے اللہ کی پناہ اور امان سب کے لیے یکساں حیثیت رکھے گا، ایکویلٹی کا ایک قانون عطا کر دیا۔ پھر فرمایا اس ریاست مدینہ کا اگر ایک غلام بھی، ایک سلیو بھی اگر کسی شخص کو پناہ دے دے، اسائلم دے دے، تو اس کی دی ہوئی اسائلم پوری ریاست مدینہ کی اسائلم ہوگی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کے جملہ حقوق کا تحفظ بھی فرمایا اور ان کے خلاف ہر قسم کی ناانصافی کے امکان کو بھی مکمل ختم فرما دی۔ پھر آپ نے فرمایا 20واں آرٹیکل ہے، فرمایا انہ من تبعنا من یہود فإن له النصر والأسوة غیر مظلومین ولا متناصرین علیہم، فرمایا کہ یہود میں سے جو ہمارے ساتھ یا مائنورٹیز میں سے یا دیگر مذاہب میں سے جو بھی اس دستور مدینہ میں ہمارے ساتھ عمل درآمد کرے گا اور اس کی مدد کرے گا، اس کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا۔ پھر فرمایا اور یہود مائنورٹیز پر ظلم اور ناانصافی کو ناممکن بنایا جائے گا۔ پھر فرمایا اور نہ ہی اس کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی۔ پروٹیکشن اتنی فرما دی کہ اسے بھی پروٹیکشن حاصل ہوگی، اور اگر کوئی اس کے دشمن کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کرے گا تو دستور مدینہ کے تحت، ریاست مدینہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ پھر ایک اور آرٹیکل جو ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ 47 آرٹیکل ہے۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَعْصِمْ اِمْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، فرمایا کہ کسی شخص کو، ریاست مدینہ کا یہ آرٹیکل نمبر 47 ہے، کسی شخص کو اس کے حلیف کی طرف سے کی جانے والی قانون شکنی کے باعث مجرم نہیں ٹھہرایا جائے۔ کتنی خوبصورت بات کر دی، فرمایا اس کا جرم اس کے ساتھ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کا جرم اس کے ساتھ، اور اس کے جرم کی پاداش میں کسی حلیف کو یا کسی باشندے کو دھر نہیں لیا جائے گا۔ پھر فرمایا ہر اس شخص کی مدد کی جائے گی جس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہوگی، یعنی کہ ڈس ریگارڈ ٹو ہز ریلیجن، کریڈ، ریس اینڈ ٹرائب، اس کا تعلق نہ اس کے مذہب سے ہوگا، نہ اس کا تعلق اس کی بیک گراؤنڈ سے یا قبیلے سے ہوگا۔ فرمایا اس کی مدد یونانی مسلی کی جائے گی ریاست مدینہ کے تحت۔ پھر آرٹیکل 14 میں ایک بڑی خوبصورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون عطا کر دیا، فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَن يُؤْتُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ، فرمایا کہ اگر یہ ریاست مدینہ کو پر اوتھ آف ایلیجینس لینے والے باشندوں پر لازم ہوگا کہ وہ دیگر ریاستوں اور قبائل کے باشندوں میں سے اگر کوئی پریشان ہوگا اپنے قرض کی وجہ سے، اپنے ڈیٹ کی وجہ سے، یا بلڈ منی کی وجہ سے، یا رینسم کی وجہ سے، اور اگر قانون کے مطابق اس کا حق نہیں بھی بنتا ہوگا، تو فرمایا ریاست مدینہ کا آئین تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو اور تمہیں کرنی چاہیے۔ حضرت محترم، اس کے بعد میں ایک امپورٹنٹ بات عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا کہ یہ آرٹیکل نمبر 16 ہے،
اور اس آرٹیکل کو اگر اس ملک میں من و ان رائج کر دیا جائے تو یہاں سے ظلم زیادتی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کولیکٹیو ایکشن اگینسٹ کرپشن، ایکسٹورشن، انجسٹس اور ٹائرنی کا ایک نظام عطا کر دیا۔ اس آرٹیکل کے تحت فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى أَوِ ابْتَغَى دَسِیعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ۔ اب یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تقوی شعار مومنین اور مسلمین پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف متحد ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس شخص کے خلاف؟ فرمایا جو سرکشی اختیار کرے اس کے خلاف یکجان ہو جائیں۔ پھر فرمایا جو ظلم کرے، گناہ کرے، بدعنوانی کا ارتکاب کرے اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ پھر فرمایا ایسے ظالم کی مخالفت میں اہل ایمان اور ریاست مدینہ کے باشندے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے یکجان ہو کر یک قالب ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں کہ اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس فساد انگیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس وائلیٹر آف لا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کرپٹ شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اس کا تعلق کسی بڑے خاندان کے باپ سے بھی ہو، خواہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانے میں سب یکجان ہوں گے اور سب مقابلہ کریں۔ یہ آئین کی وہ دفعات تھیں، کچھ ایسے آرٹیکلز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے 63 آرٹیکلز کے تحت جو نظام عطا کیا، جو پرنسپلز عطا کیے، جو دستوری قوانین اور ضوابط عطا کیے، یہ صرف پرنسپلز کی شکل میں نہیں بلکہ 10 سالہ حیات طیبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا دستور اپنی ریاست مدینہ میں امپلیمنٹ بھی فرما دیا۔ اب یہاں میں آپ کو چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور مدینہ کے تحت ایک ایڈمنسٹریٹو نظام وضع فرمایا، ایک پروونشل سسٹم عطا کیا، ایک ڈویژنل سسٹم عطا کیا۔ آپ نے وہاں پر گورنرز کی بھی اپوائنٹمنٹ فرمائی، حاکم اور والی کی بھی اپوائنٹمنٹ فرمائی، عاملین کی بھی فرمائی، چیف منسٹرز بھی مقرر فرمائے، اور مختلف علاقوں میں گورنر کا تعین اور تقرر کر کے بھیجتے تھے، پھر ان کی نگرانی بھی فرماتے تھے، پھر ان کے لیے کرائیٹیریا بھی مقرر فرمایا، ان کی سیلریز بھی مقرر فرمائی، ان کا محاسبہ بھی کیا، اور پھر ان پر دفعات بھی لگائیں، اور ان کے لیے قواعد اور ضوابط، کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھیکل کوڈ بھی مقرر کر کے بھیجتے تھے۔ ایڈمنسٹریٹو سسٹم وہ تھا، میں سیدنا عمر بن الخطاب اور دیگر خلافت راشدہ کے دور سے ایک بھی مثال نہیں دے رہا، یہ ساری مثالیں میں 10 سالہ حیات طیبہ سے دے رہا ہوں تاکہ اس بات کو اسٹیبلش کر لیں کہ ریاست مدینہ کا آئین وہ تھا کہ جس نے پورا کامل آئین عطا کر دیا کہ جس کے بعد نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امینڈمنٹ کی، نہ امینڈمنٹ کی ضرورت پڑی، اور وہ پورا دستور قابل تنفیذ اور تقلید تھا جس سے 10 سالہ حیات طیبہ میں امپلیمنٹ بھی کیا اور پوری کائنات کے لیے ماڈل آف دا کانسٹیٹیوشن بنا دی۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم گورنرز کی تقرری کے لیے بھی ایک صوبائی انتظامیہ کا نظام وضع فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف صوبوں کے لیے گورنرز مقرر کیے جاتے اور ان کا تعین آپ خود فرماتے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجسلیٹو اتھارٹی بھی تھی، آپ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی بھی تھی، اور آپ کے پاس جوڈیشل اتھارٹی بھی تھی۔ ان تمام اتھارٹیز کے باوجود سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ بھی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ دیتا ہے، سپریمیسی آف لا کا کانسیپٹ بھی ریاست مدینہ دیتا ہے، رول آف لا کا کانسیپٹ بھی دیتا ہے، ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ بھی دیتا ہے، اور پھر لیجسلیٹو اتھارٹی بھی سمجھاتا ہے،
اور پھر جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ بھی دیتا ہے، اور پھر عورت کے حقوق کی بات بھی کی، غلاموں کے حقوق کی بات بھی کی، پھر اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی کی، پھر وہاں ذمہ داران کے حقوق کی بات بھی کی، پھر صوبائی سسٹم بھی ڈیولپ کیا، لوکل باڈی سسٹم بھی ڈیولپ کیا، ان کو بااختیار بھی بنایا، آٹونومس بھی بنایا۔ اور آج اگر یہی نظام من و ان اس پاکستان پر اور امت مسلمہ نافذ کر لے تو آج یہ پھر ہمارا معاشرہ امن، آشتی، محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اب ایک صحابی تھے طاہر بن ابی حالہ التمیمی، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ عق اور اشاعرہ اور قبیلہ اشر اور تیماء کا حاکم اور گورنر مقرر فرمایا۔ پھر یعلا بن امیہ التمیمی کو جند، ایک الگ علاقہ تھا جو ریاست مدینہ کے گرد و نواح میں قائم تھا، وہاں کا گورنر مقرر فرمایا۔ پھر قیس بن مکشوق کو صنعاء کا گورنر مقرر فرمایا۔ پھر سرد بن عبداللہ کو جرش کا، عامر بن حمدانی کو ہمدان کا، عتاب بن اسید بن ابو عاص کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ پھر شہر بن بازان کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا۔ پھر زید بن لبید خزرجی کو حضرموت اور صدف کا گورنر مقرر فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری کو معارب کا گورنر مقرر فرمایا۔ ابو زید انصاری کو عمان کا گورنر مقرر فرمایا، اور منذر بن ساوی کو بحرین کا گورنر مقرر فرمایا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈویژنل نیٹ ورک بھی واضح کر دیا۔ جیسے آج لوکل باڈیز میں ہم ڈویژنل نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں، ہم پروونشل نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں، صوبائی خود مختاری اور ڈویژنل خود مختاری کی اگر ہم آج بات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مغرب فلسفی کو ماننے والا کہ مونٹسکیو نے یہ نظام عطا کیا، میں کہتا ہوں نہیں، کائنات کو لوکل باڈیز اور ایڈمنسٹریشن کا نظام جس ہستی نے دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر اپنے حاکم اور عامل مقرر فرمائے، ان میں قرا، ارینا، خیبر، تبوک اور فدق کے لیے حضرت عمرو بن سعید بن العاص کو حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے پھر ان کے لیے آفیشل نوٹیفیکیشن جاری کرتے، ان کے لیے قواعد اور ضوابط جاری کرتے، کوڈ آف کنڈکٹ بھیجتے، ایتھکس فار گڈ گورننس بھیجتے، پھر ان کے حقوق اور واجبات لکھ کے بھیجے جاتے، اور باقاعدہ کچھ عرصے کے لیے تقرری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ خود فرماتے تھے۔ پھر حکام کی تقرری کے وقت ایک کرائیٹیریا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا شاید آج ہم نے بنائے ہیں، یہ مغرب نے بنائے ہیں، یہ امریکہ نے بنائے ہیں، یہ برطانیہ نے بنائے ہیں، یہ یورپ نے بنائے ہیں۔ یورپ کی تو آنکھ بھی کھلی نہیں تھی جب حضور نے سب کی آنکھوں کو روشنی عطا کر دی۔ کرائیٹیریا کیا تھا؟ سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپوائنٹمنٹ کے وقت جو کرائیٹیریا تھا، دیکھیں ہمارے وائس چانسلر صاحب نے بھی کسی کرائیٹیریا کے مطابق ہی ایکشن لیا ہوگا نا، اور وہ ایکشن کو ضروری سمجھا ہوگا تو لیا۔ میں آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی مثالوں سے وہ ایکشن ثابت کروں گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرائیٹیریا کیا تھا کہ جس کو گورنر بنایا جائے یا جس کو حاکم یا عامل یا چیف منسٹر بنا کر ڈویژنز میں یا صوبوں میں بھیجا جائے، فرمایا اس میں علم ہونا چاہیے، اس کی معرفت ہونی چاہیے، فرمایا اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اس میں قابلیت ہونی چاہیے۔ پھر بعض اوقات آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی اہلیت ہے، کتنا تجربہ ہے، ایکسپرٹیز کتنی ہے، کیپیبلٹی کتنی ہے، اور بعض اوقات ایکسپرٹیز اور کیپیبلٹی کو بڑی عمر اور دولت مند ہونے پر ترجیح دیتے تھے۔ فرماتے ہیں دولت امت کو نہیں چاہیے، کردار امت کو چاہیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو پرسنل انٹرسٹ پر، پھر پبلک انٹرسٹ کو اور اسٹیٹ انٹرسٹ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ تھی کہ آپ ریاستی امور میں اپنے رشتہ داروں کو مداخلت نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں مثالیں دینے لگا ہوں آج آپ کو۔ آپ تقرری کے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کا کوئی دباؤ برداشت نہیں فرماتے تھے، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہو گیا۔
اب سنن ترمذی کی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پورے جزیرۃ العرب کے ارد گرد علاقوں میں تقرری فرما رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو گورنریاں تقسیم ہو رہی ہیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کر دوں گا میں بھی کہیں کا گورنر بن جاؤں گا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی گورنر بنا کے کسی علاقے میں بھیج دیں. آپ نے فرمایا لفظ سنیں، یہ میں نے ترمذی شریف کی حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں. فرمایا یا ام رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے میرے چچا جان آپ کو یہ عرض کرتا ہوں آپ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کریں، گورنری آپ کے لیے نہیں بنی. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری حضور کے خادم تھے، ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی. انہوں نے سمجھا کہ حضور کی اتنی خدمت کی ہے تو میں بھی گورنری مانگ لوں، حاکم بن کے چلا جاؤں گا. یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں کا حاکم بنا دیں. آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف و انہا امانت، اے ابو ذر تو بڑا ضعیف شخصیت کا مالک ہے، یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ ایک ایسی امانت اور ذمہ داری ہے اگر تو نے ادا نہ کی تو روز قیامت یہ پھر ندامت ہے اور شرمندگی ہے. اس لیے ابو ذر چاہتا ہوں تو اس ندامت سے بچ جا، کیونکہ تیری شخصیت اس قابل نہیں کہ تو حکمرانی کے قابل ہو سکے یا حق ادا کر سکے. اب آگے چلیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکام کی تقرری کا ایک طریقہ کار وضع فرمایا. عمرو بن حزام کو نجران کا حاکم بنایا اور پھر ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ لکھ کر دیے، ان کے لیے ذمہ داریاں وضع کر دی، ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز لکھ دیے، ان کے ایتھیکل کوڈ ان کو لکھ کر دے دیے. پھر عبادہ بن الشیب کو اور رفاع بن زید جزامی کو اپنے اپنے علاقوں کا حاکم مقرر کیا، اور پھر قیس بن مالک اور امرؤ القیس کلبی کو اپنے علاقے کا حاکم مقرر کیا. جب مقرر کرتے تھے، یہ حدیث شریف بڑے غور سے سنیے گا، یہ میں صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، جب حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرماتے تھے. آج اسی نصیحت کی ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ رب العزت حاکم بنا دے اور وہ اس کے حقوق میں خیانت کر بیٹھے، بددیانتی کر بیٹھے، کرپشن کر بیٹھے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم روز قیامت خدا اس پر جنت حرام کر دے گا. آقا علیہ السلام یہ نصیحت نامہ اسے تھما کر بھیجتے. اس کے بعد میں آگے جو بات عرض کرنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام اپنے وزراء کے صلاحیتوں سے آگاہ ہوتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی صلاحیتوں کے اندر اور باہر سب کچھ جانتے تھے. اب یہاں روایت آپ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک روز آپ موج میں تھے. فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہ ابو بکر ہے، ان کی صلاحیت کا ذکر کر دیا. پھر فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں شدت رکھنے والا یہ عمر فاروق ہے. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. آقا صاحب فرماتے ہیں پھر میری امت میں سب سے زیادہ حیادار یہ عثمان بن عفان ہے. پھر فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا یہ علی مرتضیٰ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کو سمجھنے والا یہ معاذ بن جبل ہے. پھر فرمایا کہ فرائض یعنی میراث کا علم رکھنے والا یہ زید بن ثابت ہے. پھر فرمایا قرآن کی خبر اور قرآن کا علم رکھنے والا ابی بن کعب ہے. اور پھر فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا جو امین ہے وہ عبید اللہ بن جراح ہے، امین ہذہ الامہ. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس دیکھیں کہ ہر شخص کی صلاحیت کو دیکھ رہی ہوتی تھی. اب آگے دیکھیں جو بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنرز کو، اپنے والی کو، امبیسڈرز کو، اپنے عاملین کو، انسپیکٹر جنرلز کو اور مختلف ٹیکس کلیکٹرز کو، تحصیلداروں کو، یہ ساری ٹائٹلز میں آج سے نہیں لا رہا،
یہ سارا میں اپنے دستور مدینہ کتاب سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، یہ مینشن کر چکا ہوا ہوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ فرما دی ہے۔ فرمایا جب ان کو عہدوں پر فائز فرماتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا اعزازیہ مقرر فرماتے، ان کی سیلری مقرر فرماتے، اور حضرت عتاب بن اسید جن کو مکہ معظمہ کا گورنر بنایا تھا، ان کو 2 درہم یومیہ کی سیلری دیا کرتے تھے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک آپ کی امپلائیز کی ایسوسی ایشن کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ جو پینشن کا قانون ہم سمجھتے ہیں اور یہ جو ہم گریجوٹی کو سمجھتے ہیں یا انشورنس کو سمجھتے ہیں کہ جو امپلائیز کو دی جاتی ہے، خدا کی عزت کی قسم سب سے پہلے یہ پینشن، یہ گریجوٹی کا نظام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکام کے لیے مقرر فرمایا، اور پھر ان حکام کی وفات کے بعد ان کی فیملیز اور ان کے ورثاء کو وہ دیے جاتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام قیس بن مالک ارجعی ایک صحابی تھے جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا اور انہیں زمین کا ایک ٹکڑا ریاست مدینہ کی طرف سے دے دیا، فرمایا اس کی آمدن سے تم اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالا کرو، اور وہ پالتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آپ نے یہ حکم جاری کر دیا، فرمایا من ولی لنا عملا ولیس له منزلۃ فلیتخذ منزلا، فرمایا کہ جو میرا کوئی والی ہوگا، عامل ہوگا، حاکم ہوگا، گورنر ہوگا، اب سنیں، جس کے پاس کوئی گھر نہیں، سرکاری طور پر ریاست مدینہ اس کو گھر دے گی۔ پھر فرمایا جس کے پاس سواری نہیں تو ریاست مدینہ اس کو سواری بھی دے گی، جس کے پاس خادم نہیں تو ریاست مدینہ اس کو خادم بھی دے گا، اور جس کی شادی نہیں ہوئی تو ریاست مدینہ اس کی شادی کے اخراجات بھی دے گا تاکہ وہ شادی شدہ ہو کر ایمان اور تقوی کے ساتھ امت کی خدمت کر سکے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد اگر کوئی ناجائز طریقے سے کچھ ہتھیانے کی کوشش کرے گا، وہ کرپٹ ہوگا، وہ خیانت کرے گا، وہ بددیانت ہوگا اور وہ چور ہوگا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناہ علی عمل فرزقناہ رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، فرمایا کہ ہاں جس کو ہم اپنا حاکم اور اپنا والی بنا کر بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس کی سیلری مقرر کرتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں، یہ حدیث شریف میں بیان کر رہا ہوں، پھر فرمایا اس کے علاوہ وہ جو کچھ دیتا ہے وہ بددیانتی ہے، وہ خیانت ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی وضع فرمایا۔ قربان جائیں، لوگوں کو تو صرف ریاست مدینہ، مساق مدینہ کا پتہ ہے، مگر یہ کس کو پتا کہ حضور نے وہ سارا نظام جو آج مغرب جس کا چرچا کرتا ہے اور ہم تک پہنچا کر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارا کریڈٹ کسی کے لیے نہیں، اس کے بانی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مقرر کرتے تو ان حاکم کی نگرانی بھی کرتے، پھر اس کی خبر بھی رکھتے، اس کی انفارمیشن بھی لیتے کہ میرا کون سا حاکم عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہا ہے۔ اگر اس کی خیانت کی خبر ملتی تو اس کو معزول بھی فرماتے، اس کو بلاتے بھی، اس کا مواخذہ بھی کرتے۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گورنر کو ایڈیشنل چارج دے کر کسی دوسرے علاقے کے لیے انسپیکٹر جنرل آف فائنینس اور کلیکشن کا انسپیکٹر جنرل بنایا، یعنی تحصیلدار کا ایڈیشنل چارج دے کر بھیجا تاکہ وہاں کا ٹیکس اور زکوٰۃ اور عشر جمع کر کے وہ ریاست مدینہ کے نیشنل اور اسٹیٹ بینک میں جمع کروا سکے۔ وہ شخص جب واپس آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں اور یہ وہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرماتے ہیں صحابیوں سنو، اس عامل کو، تحصیلدار کو ہم سرکاری کام کے لیے بھیجتے ہیں اور واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا تحفہ ہے اور یہ میرا تحفہ ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتا، میں دیکھتا کہ کون تجھے آ کے تحفے دیتا۔ پھر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاملین کو خط میں لکھ کر دیتے کہ رعایا سے تحفے لینا حرام ہے، اور جس عامل نے، جس حاکم نے کسی رعایا سے، خواص سے یا عوام سے تحفہ لیا وہ معزول ہو جائے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیپٹی رولرز بھی مقرر فرماتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایکسپیڈیشنز پر یا غزوات پر
جب ریاست مدینہ سے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ تشریف لے جاتے تو اپنے پیچھے انتظامی اور اداراتی امور کو چلانے کے لیے اپنے نائبین اور ڈیپٹی رولرز مقرر فرماتے. اور یہاں پر ابن سعد طبقات میں اور بلازر انصاب الاشراف میں ابن ہشام بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 32 مرتبہ 13 ایسے صحابہ کرام تھے جنہیں 32 مرتبہ اپنا ڈیپٹی رولر بنا کے ریاست مدینہ کی ذمہ داری سونپی. اس کے بعد آخری بات یہاں کر کے 2 واقعات عرض کروں گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی ایک پارلیمنٹ بھی قائم کر دی تھی. پوری مجلس شورا کا قیام وجود میں آ چکا تھا. اور اس مجلس شورا کے ممبر کون تھے؟ جو پولیٹیکل، سیاسی، انتظامی، ملٹری، اقتصادی، مذہبی، داخلی، خارجی امور کی مہارتیں تامہ رکھتے تھے. پھر فرمایا جو صاحب الرائے تھے، جو دانشور تھے، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس کو اس پارلیمنٹ کا ممبر بنایا. فار دا فرسٹ ٹائم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پارلیمنٹ کی شکل میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو بھی اور ان کی گورنمنٹ کو بھی، اس کی پارلیمنٹ کو بھی انٹروڈیوس فرمایا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پارلیمنٹ میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ 50 ممبرز ہوا کرتے تھے. اب اس کے بعد میں 3 واقعات آپ کو عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے حقوق کی ادائیگی حکمرانوں کے ذمے کر دی. اب یہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت جس کے امام مسلم لائے ہیں، امام احمد بن حنبل لائے ہیں، امام نسائی لائے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ریاست کے حاکم کی یا ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے مال، پیسے اور حقوق کی حفاظت کرے. آپ نے فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، فرمایا میری ریاست میں کوئی مرنے والا باشندہ اگر دنیا سے رخصت ہو گیا، من ترک مالا، اور اگر کوئی وراثت چھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل و عیال کا حق ہوگا. اور پھر فرمایا من ترک دینا او دیاعا فالی وعلی، فرمایا اگر کوئی اپنے پیچھے قرض چھوڑ گیا اور اہل و عیال بے یار و مددگار چھوڑ گیا، اس کی ذمہ داری ریاست مدینہ کے ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی محمد مصطفیٰ کی ہوگی. جانے والے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر قرض چھوڑ گیا تو یہ ریاست مدینہ اس کا قرض بھی اتارے گی، اگر اہل و عیال چھوڑ گیا ان کی حفاظت بھی کرے گی. اس کے بعد آگے سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کا حق بھی ریاست مدینہ کے حاکم اور رولر کے ذمے تھا. ایک بہت خوبصورت کفالت عامہ کی ذمہ داری کے حوالے سے مثال پیش کرنے لگا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے اپنے بچے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ اس کے تن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اسے کوئی قمیص عطا کر دے. وہ لڑکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے، میرے پاس کوئی قمیص نہیں ہے، مجھے قمیص عطا کر دیں. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کوئی قمیص نہیں ہے، پھر دوبارہ آنا پھر تمہیں عطا کر دیں گے. یہ پیغام لے کر وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا. پھر اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ ریاست کے پاس قمیص نہیں تو آپ کے تن پر تو قمیص ہے. وہ لڑکا واپس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر تو قمیص ہے. فرمایا آؤ میرے ساتھ. آپ اپنے گھر مبارک تشریف لے گئے، اپنے جسم سے وہ قمیص اتار کر اسے عطا کر دی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری قمیص نہیں تھی. پھر اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے باہر نہ تشریف لا سکے. وہ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. جب دریافت کرنے گئے یا رسول اللہ کیوں نہیں آئے، پتہ چلا حضور کے تن پر تو قمیص نہ تھی. سلطنت پوری کائنات کی سنبھال کے بیٹھے ہیں، دستور دے رہے ہیں، روایات دے رہے ہیں، قوانین دے رہے ہیں، نظام دے رہے ہیں، گورنرز کو سیلریز بھی دے رہے ہیں، مراعات بھی دے رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں، اور تن پر ایک قمیص ہے، اس کے علاوہ قمیص ہی نہیں. فرمایا یہ ذمہ داری محمد مصطفیٰ کی ہے کہ اگر میری ریاست میں کسی کے تن پر لباس نہ ہو تو محمد مصطفیٰ اپنا لباس دے دیتا ہے. آج
ہم کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی الف بے کا بھی خبر نہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ ریاست مدینہ بعد میں بنتی ہے. پہلے غلام مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، پہلے عاشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، پہلے حضور کی سنت کو اور اسوہ کو سمجھنے والے اس فقیر کا ہونا ضروری ہے جو در حقیقت سنت اور اسوہ مصطفیٰ کا لباس پہن لے تو ریاست مدینہ خود ہی بن جاتی ہے. اب یہاں پر احترام آدمیت کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، آخری حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہی جو سیال کوٹ میں واقعہ ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو کسی کو جرت نہ ہو کہ کسی ذمی کو، کسی اقلیتی کو اور کسی نان مسلم کو ہاتھ بھی لگا سکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کسی یہودی کا جنازہ گزرا، کسی یہودی کا جنازہ گزرا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں تو احترام میں انسانیت میں کھڑا ہوں. فرمایا آج کے بعد جب بھی تم جنازہ دیکھو یہ نہ پوچھو کہ کس کا ہے، صرف جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو. اگر جنازے کے احترام میں حضور کھڑے ہو رہے ہیں، ایک فاختہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، آپ غزوہ میں جا رہے ہیں اور وہ پڑ مارنے لگی اور کچھ عرض کرنے لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روداد سمجھ گئے اور فرمانے لگے اس چڑیا یا اس فاختہ کے بچوں کے حوالے سے کس نے اس کو اذیت دی ہے، اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ وہ صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ میں نے اٹھائے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جاؤ اور اس کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو واپس رکھ آؤ، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دیا کرو. فاختہ کے انڈے کوئی لے لے تو اس کی ذمہ داری بھی حضور کی ہے. صحرا میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی سے بندھی ہوئی ایک ہرنی ہے، بار بار حضور کو پکار رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھتے ہیں کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ ابھی ابھی اپنے بچوں کو جنم دے کر آئی ہوں اور اس شکاری نے مجھے باندھ لیا، شکار کر لیا، لے آیا. پوچھا کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ میں صرف آپ سے اجازت لے کر جانا چاہتی ہوں، مجھے اتنی اجازت اس مالک سے لے دیں کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہرنی اجازت تو تجھے لے دوں مگر تیری ضمانت کون دے گا کہ تو واپس آ جائے گی؟ کہنے لگے میرے ضامن محمد مصطفیٰ جو ہیں، یا رسول اللہ آپ کی ضمانت پہ جاؤں گی، واپس کیوں نہ آؤں گی؟ وہ ہرنی اسی وقت گئی، بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو تیری امانت واپس آ گئی. چند دن گزرے، پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، اسی ہرنی کو بندھے ہوئے دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا اسے بیچتے ہو؟ یا رسول اللہ بیچتا ہوں. تو فرمایا کہ چلو مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان ہو گئی. فرمایا اس کو آزاد کر کے چھوڑ دو. اسی وقت حضور کے نام پر آزاد کر دیا. وہ اسی طرح جھومتی ہوئی وجہ گناہ ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ رحمت دو عالم تھے جنہوں نے کائنات پر رحمت یہ کی کہ دستور دیا، نظام دیا، سسٹم دیا، ڈیموکریٹک سسٹم عطا کر دیا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی حاکم پریشان نہ ہو. سارے رولز بھی دیے، کنڈکٹ بھی دیے، ایتھکس بھی دیے، گڈ گورننس کا سسٹم بھی عطا کر دیا. اب آخری بات کر رہا ہوں، وہ یہودی بچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا کرتا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کے نالین اپنی بغل میں چھپا لیا کرتا تھا. ایک روز گزرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا، دوسرا دن گزرا نہیں دیکھا، تیسرا دن نہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. فرماتے ہیں وہ بچہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آیا. عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہے، شاید بستر پر ہے، گھر میں ہے، نہیں آ سکا. فرمایا چلو صحابیو آؤ اس کی بیمار پرسی کو چلتے ہیں. اب قربان جائیں حضور پر کہ اپنے صحابہ کو لے کر اس یہودی ننھے منھے بچے کی تیمارداری کو جا رہے ہیں. جب دستک دی دروازے پر، اس کے والد نے دروازہ کھولا اور جس زبان سے حضور کی مخالفت کرتا تھا وہ کبھی حضور کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی کٹیا کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں قربان جاؤں جن کی مخالفت کرتا رہا آج میرے بچے کو پوچھنے آ رہے ہیں. کیونکہ یا رسول اللہ تشریف لائیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے. اسے فرماتے ہیں بچے تو بڑے عرصے سے میری صحبت میں آ کر بیٹھتا تھا، میں نے کبھی تجھے نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لے، مگر آج میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہاں بھی تجھے میری قربت ملی ہے وہاں بھی ملے. اس نے اسی وقت باپ کو دیکھا. باپ کہتا ہے مجھے کیا دیکھتے ہو، حضور کا چہرہ دیکھو، جو فرماتے ہیں کہہ دو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. جیسے ہی کلمہ پڑھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے اور ساتھ فرما رہے تھے اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس کے ایمان کو بچا لیا. یہ ہے وہ رحمت دو عالم، یہ ہے وہ ریاست مدینہ کے وہ آئین، یہ ہے ہیومینیٹیرین کانسیپٹ آف اسلام، یہ ہے ایگیلیٹیرین سوسائٹی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. یہ ہے وہ نظام جس کو آج ہم نافذ کر دیں، نہ کوئی شخص بھوک سے مرے گا، نہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہوگی، نہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کا خون اس طرح نظر آئے گا، نہ شہدائے ساہیوال کا خون نظر آئے گا، نہ سیال کوٹ کے اس سری لنکن کے ساتھ بے حرمتی ہوگی، نہ کسی انسانی لاش کے ساتھ ہوگی، نہ انسانی ذات کے ساتھ ہوگی، نہ کسی کو ظلم کرنے کی جرت ہوگی. اگر معاشرہ من و ان دستور مدینہ کے اور ریاست مدینہ کے نظام کو اپنے اوپر آج نافذ کر لے تو یہ جنت نظیر ہو جائے، یہ پیراڈائز آن ارتھ ہو جائے، اور اس جیسی قوم کوئی نہ ہو، اس جیسا ملک کوئی نہ ہو، اس جیسا پاکستان کوئی نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.